بکا علی دم دم من کر شیر جلی کیوں بن لیں کر چاہے ایسا سے من کر شیر جلی کیوں بن لیں کر چاہے ایسا سے جتے آیا میرا پیر علی تو پنجواری اس پاسے جتے آیا میرا پیر علی تو پنجواری اس پاسے شکر ادا کرنا کر دن اپنی خم 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 ورد پکا علی دم دم ورد پکا علی دم دم اجرکم اللہ۔ جو مومنین حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ہم سے التماس ہے کہ اندر حال میں تشریف لے آئیں۔ پاکستان کی ایک نامور شخصیت اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مہر یافتہ مقرر غلام جعفر جتوئی صاحب ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بحق محمد و آل محمد کفایت حسین مرحوم غلام علی حسنین حسین کے والد محمد حسین مرحوم عنایت حسین حاجی اقبال حسین حاجی فضل حسین اظہر حسین ان کی والدہ والد اور ہمشیرہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کی اس دن کا صدقہ عمران رضا کو اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد نبی عطا فرمائے۔ آپ جتنے مومنین تشریف لائے، کچھ ایسے مومنین ضرور ہوں گے جو کہ پچھلے سالوں ہمارے ساتھ اس جشن میں شریک تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مناؤ جشن کے کعبہ میں آ رہے ہیں علی، مناؤ جشن کے کعبہ میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی۔ مناؤ جشن کے کعبہ میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی۔ دیوار کعبہ نے ہنس کے کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی۔ نعرہ حیدری۔ اب میں استدعا کرتا ہوں علامہ غلام جعفر جتوئی سے، ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت نوید عاشق بھی ہے۔ بس 4 مصرے نظر کر رہا ہوں۔ علی جو آئے محمد کی گواہی دینے، علی جو آئے محمد کی گواہی دینے، کب کہاں کیسے رسالت کی شہادت دی ہے۔ علی جو آئے محمد کی گواہی دینے، کب کہاں کیسے رسالت کی شہادت دی ہے۔ 13ویں ماہ رجب گھر میں خدا کے آ کر نبی کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة
وہم راکعون صلوات جشن والی سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائے. ہے اجازت نوکری شروع کریں. ساری رات گزر گئی آپ کی عبادت میں، مولا کی خوشی. اب یہ وہ وقت ہے جس وقت علی واقعی علی کعبے میں آ چکے ہیں. یہ محلے میں جو کر گئے مسئلہ ہے علی کا ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. علی سلامت ہو جیو سید. تو قبولیت اور روحانیت کا وقت ہے. جشن بھی سنا، پھر نماز بھی ادا کی، پھر مولا کی عبادت میں شامل ہو گئے. اور وقت بھی وہ آپ کو نصیب ہو گیا کہ جس وقت علی خود ماں کے پہلو میں کہہ رہے تھے سبحان ربی یا ہاتھ بلند ہے. اس لیے میں آپ تمام مومنین کے لیے، سادات کے لیے، پنڈی اسلام آباد کے اور جناب گجر خان، چکشیاں، پورا ڈڈیال چکوال تک کے چہرے چیدہ چیدہ مجھے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سب کے لیے جتنے حاضر ساری رات دیتے رہے ان مومنین کے لیے میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرا اللہ ولایت علی کے حق کا واسطہ ان مومنین کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے. بالخصوص یہ جو نام مجھے سامنے لکھے گئے ہیں جنہوں نے جشن میں سے کیا ہے، مخدوم سید اظہر بادشاہ صاحب، شوکت محمود شوقی صاحب، جناب حاجی دلدار حسین صاحب، عدنان شبیر صاحب، گلفام صاحب، زین علی، بابو تنویر حسین، اور آپ جتنے مومنین، زوار محمد اسلم، زوار عوان اجاز حسین، زوار فرات عمران، زوار شاہ عباس، زوار عابد حسین، زوار عمران حسین، زوار شاہ حسین، مالک ان تمام کو رزق حلال کثیرہ ہے. اجازت چند لمحات گزارنے عبادت ہے. ساری رات تو ہم نے سنا ہے علی کعبے میں آئے، علی کی ماں کعبے کے اندر تشریف لے گئی، رسول کے ہاتھوں میں علی نے قرآن پڑھا. یہ ساری رات ہم نے سن چکے. اس روش سے ہٹ کے میں 2 لمحات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، پھر بات یہیں پہ آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کو ولایت کے معنی نہیں آتے. اگر دنیا کو ولایت کے معنی آتے ہوتے تو پھر 2 میں سے ایک کام ضرور کرتے. یا علی کو ولی ماننا چھوڑ دیتے یا علی میں نقش ڈھونڈنا چھوڑ دیتے. جو ہاتھ اس وقت بلند ہے یہ قبولیت کا ٹائم ہے. جو ہاتھ اب نہ اٹھا پھر اس کے فائدہ ہے علی. ڈڈیال میرا 8واں جشن ہے بھائی جان. 8 منٹ ہے، 8ویں نوکری کر رہا ہوں میں. صبح 10 بجے سے لے کر اب صبح کے 4 بج گئے ہیں. میری خدا کی قسم ہے تو ہم نے تھکاوٹ اتار دی. یا علی کو ولی ماننا چھوڑ دیتے یا علی میں نقش نکالنا چھوڑ دیتے. ولی بھی مانے جا رہے علی میں نقش بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت بندے کا منصب نہیں، ولایت رب کا منصب. کیا بات ہے یار. ڈڈیال تیرے عزت کو میرا سلام ہے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھ علی کو سلام کر رہے ہیں. جیسا ہاتھ نیچا ہے اس ہاتھ نے اپنے نصیب سے میں نہیں کر سکتا. ولایت بندے کا منصب نہیں. زیادہ بولا کرو یار. اب تو میں آدھا گھنٹے سے بھی تھوڑا میں نے پڑھنا اور وہ بھی تمہاری چپ میں گزر جائے تو فائدہ ہے. میں چاہتا ہوں آدھا گھنٹے میں سارے جوہر تمہیں لٹا دوں. میں بولی لگا رہا ہوں، تم خریدار تو بنو گا. اگر جو کہو گے وہ بیچ بھی دو. آج تو وہ دن ہے کہ دشمن سے بھی بندہ سلو کرنے کو تیار ہے. میں نوکر ہوں جی. آپ کے حسن، آپ کی مہربانی سے ایک کی محبت، میں ان کی محبت کو سلام کروں. ولایت بندے کا منصب نہیں، ولایت رب کا منصب. ورنہ پورے قرآن کو بے سے سین تک آپ تلاوت کر کے دیکھیں. میں جناب کو جتنے جشن کی نوکری کے میرے پاس حسین کی نیاز ہے وہ بھی دوں گا، گاڑی کی چابی بھی دوں گا. پورے قرآن میں دکھاؤ کہیں اللہ نے کہا ہو مجھے نبی کہو
मुझे रसूल कहो, मुझे इमाम कहो, मुझे हुज्जत कहो, मुझे मासूम कहो, मुझे फुला कहो। अल्लाह कहता है जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे बोलने को, या मुझे जली कहो या मुझे अली कहो। कोई हाथ ऐसा ना हो जो हाथ अली के सलाम से हैदरी। वो कहते हैं इन्नमा वलियो को मुल्ला, मैं ये बहरा नवाज हुसैन की कसम 8वां जश्न होने पे पड़ता 7 जगह ते होने फोन करो या सीढ़ियां मंगाओ जे मैं गल कीती होवे थी नहीं कही खरीदारी कहीं नहीं मिलेगी। मेरा बेचने को दिल था, मुझे बोली लगाने वाले कोई नहीं मिला, यहाँ मिल गए ये देने लगा हूँ। अल्लाह कहते इन्नमा वलियो को मुल्ला, खुदा कहते मैं वली हूँ तुम्हारा अल्लाह, मैं वली हूँ तुम्हारा अल्लाह, जो मुकद्दर की तरह इस वक्त जागा बैठा है। मैं वली हूँ तुम्हारा अल्लाह, ये अजीब गुफ्तगू है। तू पहले तो कहता था मैं अल्लाह पहले हूँ, खालिक बाद में हूँ, अल्लाह पहले हूँ, राज़िक बाद में हूँ, अल्लाह पहले हूँ, उम्मीद बाद में हूँ। आज तू कहता है मैं वली पहले हूँ, अल्लाह का लफ्ज बाद में क्यों? अल्लाह कहता है इंसान का बात जब मैं जब से हूँ वली हूँ। अल्लाह तो उस वक्त बना जब मुझे अली ने अल्लाह कहा था। अली के फज़ाइल सुनो, अली के कमालात को सलाम करना चाहिए। वो कहते मैं वली हूँ तुम्हारा अल्लाह व रसूल हूँ, मेरा रसूल तुम्हारा वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात, सूरत माइदा की 55 नंबर आयत है। और वो भी तुम्हारा वली है जिसने हालत रकू में ज़कात दी। ये आयत तुमने रोज सुनी है। जो 56 नंबर आयत है उस पे तुम ना बोलो तो तुम मुजरिम हो। तो तुम्हारे हक में अल्लाह बयान दे रहा है, तुम्हारे हक में अल्लाह कहता है मैं वली हूँ अल्लाह, मेरा रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना वाला भी वली है। ये जिक्र करके आगे अल्लाह कहता है वमन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबून। अल्लाह कहता है जो अल्लाह से, रसूल से और अली से मोहब्बत करता है, अल्लाह कहते हैं फ़इन्नहु हिज़्बुल्लाह, अल्लाह कहता है वो मेरा टोला है। दात थोड़ी है बात बड़ी है, इंसाफ करो तो दात तुम देते जाते तो मैं अंदर से सब कुछ निकाल के फेंक देता। अल्लाह कहते हैं फ़इन्नहु हिज़्बुल्लाह, वो मेरा गिरोह है, वो मेरा टोला है। हुमुल गालिबून, वो हमेशा गालिब रहते हैं, उनको कहीं पस्ती नहीं आती। अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, अली भी वली। अल्लाह है पहला वली। वो क्या कहता है अपने बारे में? वो कहते कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। ये पहला वली है। कितनी कीमती बात कर रहे हैं। दूसरे वली है रसूल। वो क्या कहते हैं? वो कहते कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम न पानी में था न आदम मिट्टी में था। ये दरमियान को समझो ना, न आदम का वजूद मिट्टी में है। वो कहता मैं नबी था। एक मर्तबा मोहम्मद ने फरमाया मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया, फिर तीसरी मर्तबा फरमाया, फिर 5वीं मर्तबा, फिर 6वीं मर्तबा, 7वीं मर्तबा फरमाया। सहाबा परेशान हो गए, पता नहीं क्यों बार बार एक ही बात का तकरार मोहम्मद किए जा रहे हैं। 7वीं मर्तबा जब मोहम्मद की जबान से ये लफ्ज जारी हुए, पहला कदम मस्जिद नबवी में अली का आया। अली ने हाथ बांध के कहा कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, जब आप नबी थे मैं उस वक्त वली था। कोई हाथ ऐसा ना हो जो हाथ अली को सलाम न करे यार। क्या फायदा उस हाथ का जो हैदरी, जब आप नबी थे मैं वली था। अल्लाह भी कुन्तों की मसरत पर औखी गल, ये मुश्किल बात है पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं। पहला वली अल्लाह कुन्तों की मसरत, दूसरे वली रसूल कुन्तों की कुर्सी पर, तीसरे वली अली कुन्तों की मसरत पर। अल्लाह भी कुन्तों
रसूल भी कुन तो, अली भी कुन तो, इसलिए तो मोहम्मद ने कहा था मन कुन तो। 1 2 3 4 5, अब हाथ ना उठाए वो बंदा जिसने पहले नहीं उठाया, उसे अब मैं किस बात में गिनती करूं भाई? अल्लाह भी कुन तो, छुपा का फिर ये मौजू से हट जाएंगे। अल्लाह भी कुन तो, सवाल आपका अच्छा है लेकिन मौजू से हट जाएंगे। अल्लाह भी कुन तो पहला बयान, तो पता चला विलायत बंदे का मनसब नहीं, विलायत है रब का मनसब। मैं ऐसा जुमला कहूंगा तुम्हारा इम्तिहान लेता हूं कि अगर सुनना है कि यही दुआ करो। विलायत बंदे का मनसब नहीं, विलायत है रब का मनसब। बंदा हो, बंदगी नजर ना आए, बंदे होने का फायदा, इंसान हो, इंसानियत न टपके, इंसान होने का फायदा, मासूम हो, इसमत न छलके, मासूम होने का फायदा। जो हाथ नीचे रह गया वो ईमान की सीढ़ी से गिर गया, जो हाथ बुलंद हो गया वो सलमान की सीढ़ी तक ना जाए तो फिर फायदा क्या है? इसी तरह वली हो और रबूबियत नजर ना आए। अब बोले हैं मेरे सरदार उसका तर्जमा करूंगा, मुकद्दर वाले समझेंगे, उसके तफसीर की किबला जरूरत ही नहीं है। खुदा कह रहा सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन मोमिनीन का रब उन्हें कौसर पिलाएगा। जिसका अकीदा मेरे साथ नहीं मिलता वो चुप करके बैठा रहे, जिसका अकीदा मिलता है वो चुप करे, मैं दुखी हो जाऊंगा उस बंदे से। क्या फायदा आपकी जवानी का जो हाथ बन के तो सामने बह रहे हैं, पीछे जगह पड़ी है, बड़ा खुला मैदान है, बोलना है तो सामने बैठना तो बोलना पड़ेगा। अच्छा अभी भी नहीं तो इमाम अहले सुन्नत इमाम शाफी, उसको मैंने मशवरा दिया था कि जिंदगी के आखिरी सालों में ये बात उसने की। वो कहते हैं माता शाफी, शाफी मर गए लाश कादरी। वो कहते हैं मैं जान नहीं सका कि अली रब है या जली रब है। शाफी कहते हैं मुझे पड़ गया शक, शक। इस्लाम लिया मैं पूरी जिंदगी की नौकरी नस्ल समेत जुड़ियाल के नाम लगा दूं, अगर इस बात की कीमत मुझे दे दो तो। कीमत ना दो, जिसे पसंद करते उसे बुलाया करो। मैं ऐसे पढ़ता हूँ। शाफी कहते मुझे पड़ गया शक कि अली रब है। शक जा मंतिक फलसफे की किताबें पढ़, शक पस्ती की जानिब जाता है। शाबाश, जुड़ियाल की इज्जत को मेरा सलाम है, चकवाल को भी मेरा सलाम है, गुजर खान को, चक्शिया को, शादी शादी, इस्लामाबाद, पिंडी के हर आजादार को, हर मादमी को, चक्री तक के बंदे मेरे सामने बैठे तो मैं सलाम कर रहा हूँ। शक जाता है पस्ती की जानिब, नीचे। मसलन आपको शक पड़ के फला बंदा झूठ बोलता है, पस्ती है। हम सबको शक पड़ के फला बंदा चोर है, पस्ती है। शक जाता है पस्ती की तरफ। शाफी कहते मुझे पड़ गया शक कि अली रब है। क्या फायदा तेरे शिया होने का? मुझे अली को क्या फायदा तेरे शिया होने का, अगले मोहल्ले का? कोई फायदा है तुम्हारा आगे बैठने का? कोई फायदा नहीं है मेरे लिए। शाफी कहते हैं मुझे पड़ गया शक कि अली रब है। काश तुम में से कोई बंदा चुन लो जो ये जुमला पढ़े, मैं उसे सुनूं, फिर मैं बताऊं कि जुमले की कीमत बनती कितनी और दी कैसे जाती है। तुम तो भोली कौम इधर से सुना इधर से निकाला चले गए, दामन फैला के बैठ विलायत अली के जवाहर समेट के गया कर। शाफी कहते मुझे पड़ गया शक कि अली रब है। शक शाबाश जाता है पस्ती की तरफ, शक जाता है नीचे की तरफ। शाफी कहते मुझे शक है कि अली रब है। इंसान का बच्चा बन है, उसकी बुलंदी कहां तक
جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ علی کا ہو گیا ہے، جو زبان بولی ہے بولا بولا شفیع علی کا اندر سلام ہے آپ، میں جوانوں کو سلام کر رہا ہوں، حلالیوں کو، موالیوں کو، بزرگوں، بزرگ مجھے دعا دے، جوان، ہاں شک جاتا ہے نیچے جی وہ میں تو بھائی نوید کا انتظار کر رہا تھا، چلو وہ آگے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تھے یہاں شک جاتا، نیند تو نہیں آ رہی، کوئی تھکاوٹ اتری ہے، کوئی ولایت کا نشہ آیا ہے، شک جاتا ہے پستے کی طرف۔ شافی کہتے مجھے پڑ گیا ہے شک کہ علی رب ہے، یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں صبح کا وقت، اس وقت میں ہاتھ اٹھا کے علی کی ولایت کے واسطہ اللہ کو دوں تو میں جتنا بھی گناہگار بندہ ہوں، تیرا صادق مولا کہتے ہیں علی کی ولایت کا حق ہے اللہ کے اوپر کہ جو اسے واسطہ دے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ میں تمہیں علی کی ولایت کا واسطہ دے رہا ہوں، یہ بات میری غور سے سنو۔ اسی بات کی پر ایک دلیل بھیا دینے لگے، مسجد نبوی، مسجد کا محراب، محراب میں حسنین کے نام بلا تشبیہ محمد امام آباد میں 4 قدموں کے فاصلے پر رکا کھڑا ہے جبرائیل، کوئی آیت لے کے آیا، اس نے دل میں سوچنا شروع کیا جبرائیل میں سبحان اللہ، اسی طرح بولتے رہے تو میں اندر سے جملے تمہیں دیتا جاؤں گا، میں نہ ہوتا ہاں جیو تو قرآن کون لاتا؟ یہ سوچا اس نے دل میں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ محمد نے امامے کا پیچ روکا، دیکھ کر کہتے کیا سوچ رہا ہے؟ یہ بات پہ بولنے چاہیے تھا جناب کو، آپ نے احسان کیا ہے میرے سرداروں نے، کیا سوچ رہا ہے؟ بدن کانپا فرشتوں کے سلطان کا۔ سرکار وہ میں گستاخی کی نیت سے نہیں سوچ رہا تھا، فرماتے پتہ ہے مجھے اگر گستاخی کی نیت سے سوچتا تو ابھی چل نہ جاتا، یہاں پہ کھڑا رہتا، پچھلے محلے والے میرے بزرگ راضی بیٹھے، بیٹے سے نوکر سے راضی رہنا، دعا دیتے جانا۔ پھر بھی کیا سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا سرکار بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نہ ہوتا یہ قرآن کون لاتا؟ اس بات کا لطف مجھے اتنا آتا ہے نا جو مصطفیٰ نے جواب دیا اسے، میرا دل کرتا ہے میں مجلس سے نہ پڑھوں، صرف واہ 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 حسنین کے نانے کو سجدے کرتا رہوں، محمد عربی کی ذات کو واہ واہ کہتا رہوں کہ سرکار کیا بات ہے آپ کی؟ سرکار فرماتے جبرائیل میرے بچے اتنا جو قرآن لانے پہ نازاں ہے، گھمنڈ کرتا ہے، بتا سکتا ہے یہ لاتا کہاں سے ہے؟ سلامت اور اٹھو یا تھانو، سلامت اور جوانی نو جیسے مقدس ہے کدھر ہو میرے بچے؟ آپ سلامت رہیں جی، آپ کے ہاتھ اٹھ گئے جی مرشد جی سید، یہ لاتا کہاں سے ہے؟ لاتا بڑا سلام ہر سید و ہر فقیر، لاتا کہاں سے ہے؟ صبح 10 بجے میں نے گجرات پڑھنا ہے، یا علی بارے سے لاتا کہاں سے؟ اس نے کہا سرکار آپ کو تو پتا ہے کہ میری سدرت سے آگے پہنچنے رسائی نہیں، سرکار فرماتے پتا ہے مجھے، اور یہاں میں رک کر ایک بات کرتا ہوں اور اللہ کا یقین سارے خریدار جو ہیں، جب سرکار معراج پہ گئے تو جبریل رک گئے، سرکار نے 7 قدم چل کے پیچھے موڑ کے دیکھا تو رکا کھڑا ہے، فرماتے سر کہ مولا پر چل جائے گے، فرمایا چلو ٹھیک ہے تو رک ہم جا رہے ہیں، یہاں پر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا تو میرا پیر بھائی ہے، مجھے تیرے عقیدے میں کمزوری نظر آئی ہے، تو ناراض نہ ہوئی، تو نے جب مالک جو کہہ رہا ہے آنا تو پھر آنا،
بچہ میرے ساتھ ہے. مثال فرض دے رہا ہوں, میں بھائی رب نواز کے گھر گیا, وہاں کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں, قالینیں پڑی ہوئی ہیں, تو میں بے وقوفی سمجھو یا جو بھی سمجھو, میں جوتی سمیت چلا گیا. مجھے کون کہے کہ جوتی اتار؟ تو میں نے جو دیکھا پیچھے تو یہ رکا ہوا ہے. اور تو کیوں کھڑا ہے؟ میں جی میں نے قبلہ جوتی پہنی ہوئی ہے. تو عقیدے کی کمزوری ہے نا, اگر آ جاتا تو کون پوچھتا؟ اللہ اکبر. مولا سدرہ سے اوپر میری پہنچ نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. سرکار سدرہ کے نیچے ایک نوری کپا ہے. میں نے خود جان بوجھ کے مولا کے جشن کی قسم روش سے ذرا ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ ساری رات آپ نے مولا کی کعبے میں آمد لوریاں جھولے قرآن حدیثیں سن لی ہے, ذرا تھوڑا سا مولا کے فضائل پڑھ لیتے, وہ بھی تو بات ہی ہے. سرکار اس کبے کے آگے نوری پردہ ہے, پردے کے پیچھے سے جو آواز آتی ہے وہ میں مالک کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہوں, جو پھر میرے مولا مصطفیٰ نے جبریل کو جواب دیا ہے. اگر میں اس وقت ہوتا تو جبریل کی کلائی پکڑ کر کہتا کہ معافی مانگ لے جلدی جلدی. سرکار فرماتے ہیں کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا ہے؟ چلے گئے ہو, بیٹھے ہو. اس نے کہا سرکار میری کیا جرأت کہ میں ملکوتی ہاتھ نوری پردے میں ڈالوں. فرماتے آج ہم اجازت دیتے ہیں, جا ہٹا پردہ, ہٹا پردہ, نہیں چلے گے تیرے پر کوئی منصب تو اس سے نہیں چھن جائے گا. سیدہ کے حق کا واسطہ دے رہا ہوں, جاگ کے رہنا. بس سرعت جبریل, طاقت جبریل, رفتار جبریل کا علم آپ کو نہیں تو پھر کسی کو نہیں ہے. پلک جھپکنے سے پہلے اس نوری پردے کے سامنے پہنچا, ملکوتی ہاتھ نوری پردے میں ڈالا. جو مجھے دیکھے گا وہ بولے گا ضرور. یوں پردہ ہٹاتا ہے, ہٹاتا ہے, ہٹاتا ہے, ہٹاتا ہے, ہٹا جو پردہ ہکا بکا. کیا دیکھے؟ وہاں علی بیٹھے امامہ باندھ رہے ہیں. زمین چھوڑ کے علی کو سلام کر دو. اور جو اس کے علی میں اس وقت بھی نیند سے بھالا تھا تو میں نے سوچ چلے گئے. علی بیٹھے امامہ باندھ رہے ہیں, فوراً زمین پہ پلٹا. منظر بدلا ہوا, جسے وہاں دیکھا تھا وہ یہاں بیٹھا ہے, جسے محراب میں دیکھا تھا وہ وہاں بیٹھا ہے. کبھی نبی وہاں, علی یہاں, کبھی علی وہاں, نبی یہاں. 36 قدم چکر پہ نہ ہاپتا کاپتا محمد کے قدم پکڑ کر کہتے ہیں بطول کے بابا پیغام دیتے بھی خود ہو, پیغام لیتے بھی خود ہو. مجھے درمیان میں کیوں پھنسایا ہوا ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہو جو مجمع کی گارنٹی دے کہ یہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہوگی. میرے من کی لوری ہے جو میں تمہیں صبح سویرے بغیر کچھ مانگے سلے کے جزا کے تمہیں جگر کاٹ کے دینے لگا ہوں. جبریل نے دیکھ تو لیا کہ پیغام دیتا کون ہے, پیغام لیتا کون ہے. پھر بھی بدن میں کپ کپی ہے, چہرہ پیلا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھیں ابلی ہوئی ہیں, پر پھٹ پھڑا رہا ہے, ملکوتی جسم پر پسینے کے شرابور سے ڈوبا ہوا ہے. محمد عربی امامہ اتار کے کہتے ہیں جبریل پتہ تو چل گیا, پیغام دیتا کون ہے, پیغام لیتا کون ہے, اب کانپتا کیوں ہے؟ کہتے سرکار جب مجھے پتا نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے تو پردے کے اندر سے آواز آتی تھی جبرائیل, میں تو یہی کہتا تھا جی رب جلیل. وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں ہوتا جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے ہے. میرے سامعین زندہ باد, میرے سید عزادار ماتمی موالی زندہ باد. آپ جی ولی ہو, ربوبیت نظر نہ, ولی ہونے کا فائدہ نہیں. وہ حدیث تم نے سنی ہے, ہزاروں مرتبہ سنی,
حافظے میں بالکل کمپیوٹر میں آپ کی فٹ ہے، ابھی جناب کو یاد آ جائے گی کہ آپ کے مولا کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں حالاتنا ما اللہ نحن ہوا وہوا نحن. سرکار فرماتے ہیں ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے. یہاں پر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، اس سے آگے تو بات بنتی کوئی نہیں ہے نا، بشریت تو یہیں پہ رک گئی نا. کبھی وہ بیٹا اللہ جانے وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں. دیکھو آپ نے جملہ دہرایا اور مجھے یاد آ گیا، یہ جو ہے نا وہ ہے، ہم ہیں، یہ کمزور شیعوں کے لیے. ورنہ جو سیسا پلائی دل رکھتے ہیں نا شیعہ، وہ یہی پہ ہے کہ کبھی وہ یہ ہو جاتے ہیں. بولتے جانا، چپ جو ہے نا، تمہارا بولنا ہمارا انرجی ہے. 8واں سیشن ہے، 4تھا دن ہے مجھے جاگتے ہوئے، تھکتے نہیں ہے، تو یہ تمہارا بولنا ہماری طاقت ہے کہ یار یہ قوم ہم سے پیار کرتی ہے، اس قوم کے لیے کیوں نہ جاگا جائے، اس قوم کے لیے کیوں نہ بھاگا جائے. کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں. یہ تو کسی کو نہیں پتا نا کہ وہ یہ کب بنتا ہے. دیکھنا میں تمہیں کہاں لے آتا ہوں. ابھی جتنے جوان بیٹھے بزرگ سر دعا دیں گے، جوان ششدر رہ جائیں گے بلکہ خوشی سے اچھل جائیں گے کہ میں انہیں کہاں لے آیا ہوں. یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ وہ کب ہوتے ہیں، وہ یہ کب ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا. اور پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں جب اس اللہ کو سجدہ نہ ہوتا ہو. ابھی ہم نے صبح کا سجدہ کیا تو کہیں مغرب کا ہوا ہے، کہیں مغرب کا ہوا ہے تو کہیں ظہر کا ہوا ہے. یعنی سجدہ مسلسل ہر لمحے خدا کو ہوتا رہتا ہے. معصوم کہتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، اور سجدہ بھی مسلسل خدا کو ہو رہا ہے. اور مولوی صاحب عقل کا علاج کرا، آل محمد کو پھونک کے روٹی نہ کھا، آل محمد کو سجدہ کر کے کہا دنیا تجھے سلام کرے گی. جب تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہو سکتا ہے اس وقت یہ وہ ہوں، وہ یہ ہو. آپ کے ہاتھ سلامت رہے، آپ کی جوانی سلامت رہے، سرکار میں مسلسل. حسین کی ماں کو سلامت رہے، یہ تو نہیں نہ پتا. جس جملے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے وہ اب سارا دن تم نے جشن کہاں نہیں سنا ہوگا، اور ساری رات یہاں سنا ہے. اتنی بڑی بڑی مقتدر ہستیوں نے یہاں پہ خطاب کیا. میں تو تمہارا چھوٹا سا وکیل ہوں، تمہارے عقیدے کی پرچار کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں. حسین کی عزت کا واسطہ جاگنا. اب مجھے دکھ ہو جائے گا ڈھڈیال پر یہ جملہ میرا ضائع ہو گیا. پروردگار چلو میں علی کا نوکر ہوں، تیرے حسین کا ذاکر ہوں، یہ سارے حسین کے ماتمے اور علی کے موالی بیٹھے ہیں. ہم تجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی مثال ایسی ہے کہ کبھی یہ وہ ہو گئے ہو؟ میں کہتا ہوں بندہ وہ اگلے سال تک 13 رجب تک مجرم رہے گا جو ساری رات جاگا بھی اور اس بات کو لطف اس نے نہ لیا. تو وہ ساری رات کا جاگ رہے، ایک طرف یہ لفظ جو بھی کہنے لگا تمہاری جھولی میں، عرش چھوٹا ہے بات بڑی ہے، مولا کی ولایت کی قسم. کوئی مثال ایسی ہے کہ کبھی یہ تم بن گئے ہو اور تو یہ بن گیا ہو؟ اللہ کہتے ہاں ہے. کون سی؟ اللہ کہتے شب معراج دیکھ، شب معراج یہ وہ بن گئے ہیں. بات تھوڑی ہو گئی، مجھے لطف نہیں آیا، مجھے قیمت ڈھڈیال میں اس بات کی نہیں ملی. معراج کی شب یہ وہ ہو گئے ہیں، اور اللہ کہتے 13 رجب کو کعبے میں یہ ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. بندے کی شکل میں جی میں میں یہ ہو گیا. جھوٹے پر
خدا کی لعنت ہوتی ہے. تیرے مصطفیٰ رسول نے اللہ سے ایک دفعہ اللہ نے کہا میرا حبیب اگر میرا جسم ہوتا میں تجھے معراج پہ آنے کی تکلیف نہ دیتا, میں خود مکے چل کے آتا. تو وہیں بیٹھ کر محمد نے پوچھا تھا کتنی جلدی میں یہ بات میں دینے لگا ہوں, خدا کرے تم لے لو. محمد نے پوچھا پروردگار اگر تیرا جسم ہوتا تو تو کیسا ہوتا؟ کہا جیسا علی ہے. شاباش, حق یہی بنتا تھا علی کے موالیوں کا, حق یہی بنتا تھا علی کے حلالیوں کا. بس میں سمٹ کے تمہارے قریب آ گیا, بالکل میں تمہارے قریب آ گیا. 13 رجب, 14 رجب, 15 رجب, 3 دن علی کی ماں کعبے میں رہی. ناراض بھی ڈھڈیال ہو جائے تو میں بات کرنی ضرور ہے, چونکہ جب تک باتیں کھلیں گی نہیں مولویوں کو ٹھیک نہیں ہوتی. یہ 3 دن اور 3 راتیں مستور پردہ دار بی بی اللہ کے گھر میں رہی ہے. وہاں پہ بیت الخلا نہیں ہے. اس حقیقت کی طرف غور نہیں کیا جناب نے. دیوار بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, تالوں پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں کہ تالا ٹوٹے. مجھے مولا کی قسم مجالس المومنین نے لکھا ہے کہ ہتھوڑوں سے تالا توڑنے کی کوشش کی گئی. اندر دیکھے تو صحیح ہو کیا رہا ہے, تالا کعبے کا نہیں ٹوٹا. پتہ چلا جس چیز پہ قبضہ علی کا ہو جائے وہ کوشش بھی کی جائے تو ٹوٹتا نہیں ہے. 13 رجب بھی بی بی اندر, 14 بھی اندر, 15 بھی اندر. 16 رجب کی بات سن اور مجھے چھٹی دے. مصطفیٰ اپنے گھر سے چلے کہ علی کو لے آؤ. وہ تالا جو شیعہ اس بات پہ نہ بولا وہ شیعہ نہیں, وہ تالا جو ہتھوڑوں سے بھی ٹوٹا, محمد کی جوتی کی آواز کو سنا ٹوٹ کے زمین پہ گیا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میری نسل تمہارے اوپر قربان ہے, اس قوم کے اوپر میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹوٹ کے زمین پہ گرا. سنتے مسلمان پاک نبی کا فرمان, جی بڑا حق دائی بات. دروازہ کھولو, بی بی کے ہاتھوں پہ علی, یعنی باغلاف قرآن نے بے غلاف قرآن کو اٹھایا ہوا ہے. مخدوم تھک گئے ہو تو میں تو بالکل تھکا ہوا ہوں. علی سامنے رسول, باتیں بہت ہیں, میں کوئی شام کروں. بی بی نے جلدی سے علی رسول کے ہاتھوں پہ رکھا. رحلِ رسالت پہ علی ہے. رسول نے علی کا چہرہ دیکھا غور سے, پھر علی کی ماں سے کہا اماں دیکھو میرے بھائی کو, بالکل اللہ والا چہرہ ہے, اللہ والی آنکھیں ہیں, اللہ والے ہاتھ ہیں, اللہ والے کان ہیں. میں نے جناب کو دیکھا ہی نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کسی بچے کو دیکھ کے کہ باپ کی طرح ہے, چلتا باپ کی طرح ہے, کھاتا باپ کی طرح ہے. اس کے باپ کو دیکھا ہوگا تو پھر فیصلہ ہو سکتا ہے. رسول کہہ رہے ہیں اللہ والا چہرہ ہے, بغیر دیکھے کیسے کہہ رہا ہے. وہ محبوب ہے خدا کا, محب تو ہر وقت بے تاب رہتا ہے محبوب کے سامنے آنے کے لیے. وہ کبھی کسی صورت میں محبوب کے سامنے آیا, کبھی کسی صورت میں محبوب کے سامنے آیا, کبھی کسی پیکر میں محبوب کے سامنے آیا. اس لیے تو محمد نے فرمایا یہ وجہ اللہ ہے, یہ عین اللہ ہے, یہ اذن اللہ ہے, یہ لسان اللہ ہے, یہ جنب اللہ ہے, یہ قلب اللہ ہے. رسول کہتے ہیں اس کا ذکر عبادت ہے, اس کا دیکھنا عبادت ہے, اس کا بولنا عبادت ہے, اس کی محبت عبادت ہے, اس کو سوچنا عبادت ہے, دل میں بسانا عبادت ہے. کتنے فضائل علی کے محمد نے تمہیں بتائے ہیں. ابھی رسول فرماتا ہے یا علی میں تیرے سارے فضائل اگر دنیا کو بتا دیتا, دنیا تیرے دل دل کی قدموں کی مٹی اٹھا کے سجدے گاہ بنا کے اسے سجدے کرتی. ابھی بتایا نہیں. اور جس پیکر میں علی کعبے میں آیا ہے, جس شکل میں, جس جسم میں, یہ علی کا پست ترین جسم ہے. اچھا اتنی داد بندی تھی. پست ترین وجود ہے یہ علی کا جو تم میں پھرتا ہے. یہ کوئی اعلیٰ وجود ہے, تمہارے معیار پہ وجود ہے, تم جیسا وجود ہے. اس لیے تو مولوی کہتے ہیں ہم جیسا ہے, پست ترین وجود ہے.
عالم اجسام سے آگے 80,000 وجود اور ہیں علی کے. وہ میں بتاؤں تو تمہیں نہیں بتا سکتا، وہ پھر میں اپنے آپ کو ہی بتا سکتا ہوں. 80,000 یہ سب سے پست ترین وجود ہے، جس کی پستی کو دیکھ کے لوگوں نے اللہ کہہ دیا. اللہ جانے اس کے حقیقی وجود کو دیکھ کے لوگ کیا مانتے ہیں. بس ختم میری پڑھائی. رسول کے ہاتھوں پہ علی، چچی اماں پیچھے، سیدھا عمران کے کھا. دروازے میں دستک دی، سرکار ابو طالب نے کنڈی کھولی، بی بی اندر تشریف لے گئی. ماں کے پہلو میں علی لیٹا ہے، سامنے سرکار ابو طالب بیٹھے. جو سرکار عمران نے بات کی ہے نا، مجھے بڑا لطف آیا. یہ ابو طالب نے بھی پوچھا کہ تم 3 دن کہاں رہی، یہ بچہ کہاں سے لائی، یہ سوال نہیں کیا. پہلا سوال ابو طالب نے کیا ہے، فاطمہ دیوار پھٹ گئی تھی. اے الو کے پٹھو جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، بولتے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہم سفر ہوں. آخری جملے دعا کے قریب، یا علی یا علی حسین کی ماں تم پہ راضی ہو، امیر المومنین کے صدقہ میں جھولیے بھر کے جاؤ. رزق، عزت، شفا، معرفت، علم، عرفان، جو مانگو تمہیں آج مل کے جائے گا. بی بی سے کہ ہاں میرا مولا دیوار پھٹ گئی تھی، تو اندر چلی گئی. جی سرکار. فاطمہ اندر تنہائی تھی، اندھیرا تھا، تو 3 دن کیسے چپ کر کے بیٹھی رہی؟ بندہ ایک لمحہ اکیلے نہیں گزارتا، کوئی بولنے والا ساتھی ڈھونڈتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی گفتگو کرے. تو چپ کیسے بیٹھی رہی؟ بی بی کہتی ہے مولا میں بولتی رہی. کس سے؟ اس سے. میں یہ منت کر کے جھولی اٹھا کے ڈھٹیال میں 3 سال ہو گئے مجھے نوکری کرتے ہوئے. 3 سال کے اندر جھولی اٹھا کے پہلی مرتبہ تم سے خیرات مانگنے لگا ہوں. میرا حق بنے تو مجھے دینا، میرا نہ بنے تو کہہ دینا، میں تم سے راضی کھڑا ہوں. سرکار ابو طالب نے کہا یہ کیا بولتا رہا تیرے ساتھ؟ بی بی کہتے میرے مولا جب دیوار شک ہوئی میں اندر داخل ہو گئی، پھر دیوار مل گئی، اندر اندھیرا تھا، مجھے پریشانی ہوئی، میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، ابھی اٹھی نہیں کہ میرے حجاب عصمت سے یہ بچہ بولا. اما گھبرانا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. پھر چپ ہوا، پھر بولا اما گھبرانا نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پھر چپ ہوا، پھر بولا اما گھبرانا نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر چپ ہوا، پھر بولا اما پریشان نہ ہونا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا فائدہ تیرے شیعہ ہونے کا؟ علی کی ماں کہتی ہے. پھر بولا اما گھبرانا نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اما گھبرانا نہیں، کون کہنے والا بھی میں ہوں، کون بنانے والا. سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بس بیٹھے رہنا ایک لمحے کے لیے، بس 1 منٹ کی دعا ہے تاکہ سب کی دعا ہو جائے. پروردگار تجھے اپنے اس ولی کی ولایت کا واسطہ، تجھے اپنے گھر کی خوشی کا واسطہ، کیونکہ آج کسی بندے کے گھر میں خوشی نہیں. آج خوشی اللہ کے گھر میں ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، بچہ بھی اسی گھر میں. یہ تھوڑا معجزہ ہے علی کا، اس کے گھر میں بھی آ کر اسے لم یلد رہنے دیا، ولم یولد رہے. یہ تو عمران کی بچوں کی قسم ہے. اسی تجھے اپنے گھر کی خوشی کا واسطہ، تیرا کعبہ اتنا خوش ہوا ہے کہ خوشی سے پھٹ گیا ہے. تو یہ مومن، یہ حلالی، یہ موالی جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو بانیان ہیں، جنہوں نے حصہ دیا ہے یہ مولا کی ولایت کے خوشی کی آزادار کارواں میں، جو جہاں سے قریب سے دور سے جو نیت لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہے، ہم مانگیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، تو عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق. ہماری ہر دعا کو گناہ معاف فرما کر دعا مستجاب فرما. بے اولادوں کا اولاد نرینہ عطا فرما.
بیماروں کو ولایت علی کے صدقہ میں شفا عطا فرما، تنگ دست مومنین کی ولایت علی کے صدقہ میں تنگ دستیاں دور فرما۔ تجھے علی کو وجہ اللہ چہرے کی عزت کا واسطہ میرا مالک خالق اللہ، ہر مومن ہر مومنہ کی عزت ناموس وقار جان مال اولاد کی حفاظت فرما۔ حج و زیارات کے متمنی مومنین و مومنات کو حج و زیارات نصیب فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، ملت کے شہداء کے درجات بلند فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کے شر سے اس قوم کو محفوظ فرما۔ ہم سب کی لاکھوں کی ایک دعا ہے، سارے آمین کہنا، ہمارے وارث مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت سیدات نساء العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین حضرات باہر